الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین ثم آمین۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 24 تک ہم نے کیا تھا، آج آیت نمبر 25 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اس سے پہلے یقیناً تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقعوں پر۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن تم اللہ کی مدد کو دیکھ چکے ہو۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جبکہ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ بِمَا رَحُبَتْ، جو کہ اس میں فراخی تھی، اس فراخی کے باوجود، وسعت کے باوجود وہ تم پر تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ غزوہ حنین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب ہوئی تھی، اور پھر اس کے حوالے سے ہم ان آیات کو آگے پڑھتے جائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آتا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی نعمت سے سرفراز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 کا لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ایک جگہ 12,000 بھی آتا ہے اور ایک جگہ 10,000 کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا کا پورا لشکر لے کے جب فتح مکہ کا معاملہ کرتے ہیں، تو اب فتح مکہ کے وقت جب لا تثریب علیکم اليوم کا معاملہ اللہ کے نبی نے کیا، تو سب کے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن ان کے جہاں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ہتھیار ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہیں عرب کے ایک بہت بڑے مشہور اور بہادر اور جنگجو اور بڑا مالدار قبیلہ تھا، قبیلہ حوازن، اور اس کی ایک شاخ طائف کے رہنے والے بنو ثقیف بھی تھے۔ ان میں ہلچل مچ گئی اور انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ جمع ہو کر پلان بنانا شروع کر دیا، اور یہ سمجھا کہ مسلمان اب چونکہ مکہ کے اوپر قابض ہو گئے ہیں تو لہٰذا یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ اب ہمارے اوپر بھی قابض ہو جائیں، اور مسلمانوں کو چونکہ بہت زیادہ قوت اور طاقت مل گئی ہے تو لازمی طور پر اب وہ ہماری طرف رخ کریں گے، لہٰذا اب عقل مندی اس میں ہے کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم خود ہی ان پر حملہ کریں، اور ان کو یہاں پر چونکہ سب کے سب مسلمان اب پوری طاقت اور نفری میں موجود ہیں، لہٰذا اب ان کے اوپر حملہ کر کے ہم ان کو بالکل ختم اور تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو اس پوری کی پوری تحریک کا لیڈر جو ہے وہ مالک بن عوف، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، یہ لیڈر بنے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سب کو جمع کرنا شروع کیا۔ اکثریت ان کی رائے سے متفق ہوئی اور جنگ کی تیاریاں ہونے شروع کر دی۔ دو چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں، بنو کعب والے اور بنو کلاب والے، وہ اس رائے سے متفق نہیں ہوئے۔ اللہ نے انہیں کچھ بصیرت دے دی تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی چونکہ مشرق اور مغرب تک ساری دنیا آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل گئی ہے، تو اگر ان کے خلاف بھی جمع ہو جائیں تو پھر بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، وہ ان پر غالب نہیں آ سکتے۔
تو ہم ان کی طاقت سے جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا چھوڑ دو. تو وہ ان کے ساتھ ملنے سے انہوں نے کنی کترا لی اور وہ علیحدہ رہے. بہرحال نہ وہ ادھر کے رہے نہ وہ ادھر کے رہے. انہوں نے تدبیر یہ کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں ہم سب چلیں گے تو وہاں پر نہ صرف ہم سب چلیں گے بلکہ اپنے ساتھ اپنے پورے کے پورے ساز و سامان، اپنے لاؤ لشکر کو اور اپنی بیویوں اور بچوں کو، اہل و عیال کو، سب کو ساتھ لے کر جائیں گے. اور ساتھ لے جانے کا ریزن جو تھا وہ انہوں نے یہ لیا کہ اس وجہ سے ساتھ جائیں گے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو سب نکلیں گے نا تو جب ان کا مال بھی ساتھ ہوگا، ان کے اہل و عیال بھی ساتھ ہوں گے، تو وہ میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں. یہ میدان جنگ سے بھاگنے سے بچانے کے لیے اور ان کے میدان جنگ میں قدموں کو جمانے کے لیے کہ وہ مال کی محبت، ان کو بیوی بچوں کی محبت جو ہے وہ ان کے پاؤں کی زنجیر بن جائے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نہ سکیں اور بالکل سینہ سپر ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑ سکیں. اس وجہ سے وہ سارے کے سارے اپنے مال اسباب کو بھی لے کر چلے گئے. اچھا، ان کا اندر ایک بڑا ہی سمجھدار اور زیرک انسان تھا جس کو جب یہ علم ہوا کہ درید بن سما اس کا نام آتا ہے، جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ اتنی ساری چیزوں کو کیوں لے کر آ گئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ منع کیا، تو مالک بن عوف نے جو ہے اس کی کسی بات کو مانا نہیں اور اس کو سنپ کر کے چپ کروا دیا کہ تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو اور تم جو ہے تمہاری اب عقل جواب دے گئی ہے، لہٰذا تم کس بات کی بات کرتے ہو. اب حنین میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنا پڑاؤ اوتاس کی وادی میں کیا تھا. حنین کی وادی الگ تھی اور اوتاس کی وادی الگ تھی. تو اوتاس کی وادی میں انہوں نے جا کر پڑاؤ کیا ہے اور وہاں پر ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جب یہ ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا دشمنوں کی خبر لینے کے لیے اور جا کے پتہ کر کے آؤ کہ بھئی وہ کیا کیا معاملات کر رہے ہیں. تو آپ نے حضرت ابو حضرت اسلمی کو بھیجا کہ ان کا پتہ کر کے آئیں. انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ناپاک عزائم اور ارادوں کے بارے میں بتایا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کوئی جاسوس بھیجا تو دشمن نے بھی اپنے جاسوس بھیجے تھے کہ حالات معلوم کر کے آؤ. تو ان کی حالت یہ ہوئی کہ جیسے ان کا جوڑ پوڑ ٹوٹ گیا ہو. اور مالک بن عوف جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری تباہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ چت قبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے ہیں اور اتنے میں واللہ ہماری یہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو. مطلب اللہ کی طرف سے گویا فرشتوں کی ایک مدد تھی جو آئی تھی جب ان کا دشمنوں کا جاسوس ان کی خبر لینے کے لیے آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جمع کیا مسلمانوں کو. 10 یا 12 ہزار کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور 2000 وہ تھے جو مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے. یعنی کہ 12 سے 14 ہزار کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب کے سب مل کے جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے وہ آگے بڑھیں گے. یہ فتح مکہ کے 2 روایات آتی ہیں. ایک تو یہ کہ 19 دن بعد کا واقعہ ہے اور ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے بس 4 ہی دن بعد کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. 6 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری 6 شوال کو اگر ہم لیں تو یہ 19واں دن تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی بعد مکہ ہی میں موجود ہیں. آپ نے 12,000 کا لشکر یا 14,000 کا لشکر تیار کیا اور عطاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر کیا. اور حنین کی وادی کی جانب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کو حضرت عطاب بن اسید کے ساتھ چھوڑا پیچھے تاکہ وہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات وغیرہ سکھا سکیں. تو گویا ابھی 9 مسلم تھے سارے کے سارے. اب ان کا اگر سارے کے سارے مسلمان آگے لڑنے کے لیے پہنچ جاتے تو جو 9 مسلم تھے وہ تو دین کی شکل بگڑ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو ان کے ساتھ تعلیمات سکھانے کے لیے، دین کی تعلیمات سکھانے کے لیے چھوڑا.
اپنا ایک نائب مقرر کیا ان کو، اور وہ ان کے لیے معمور کیے گئے کہ وہ دو لوگوں کو دین کی تعلیمات وغیرہ جو وہاں رہ گئے ہیں، عورتیں، بچے اور بوڑھے وغیرہ، ان کو اسلامی تعلیمات سکھا دیں۔ تو اس حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نان مسلم ہیں تو ان کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اب آگے جنگی مارکے کے اوپر جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلحہ اور ہتھیار کی ضرورت تھی، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب مکہ کے انچارج تھے اسی اسلحہ وغیرہ کے، جو جن کے پاس بہت زیادہ تعداد میں موجود تھا، صفوان بن امیہ قریش کا سردار تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سامان جنگ کہا کہ ہمیں چاہیے تو آپ ہمیں دیں۔ تو وہ آگے سے ابھی نو مسلم تھا، اس کو ایمان اتنا زیادہ اس کے اندر نہیں تھا، تو اس نے ایک دم سے کہا کہ کیا آپ یہ جنگ کا سامان ہم سے ہتھیار لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں ادھار لے رہا ہوں اور میں تمہیں ادھار واپس کروں گا۔ تو اس نے پھر 100 زرہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھار دے دی۔ پھر نوفل بن حارث نے 3000 نیزے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھار دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے لشکر کو لے کر حنین کی وادی کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتا دیکھ کر مکہ کے بہت سارے لوگ جو ابھی نئے نئے اسلام لے کر آئے تھے، وہ باقاعدہ تماشائی بن کر نکلے، اور عمومی طور پر یہ سوچنے لگے کہ مسلمانوں کو نا شکست ہو جائے گی تو ہمیں بھی پھر اپنا انتقام لینے کا موقع مل جائے گا، اور اگر کامیاب ہو جائیں گے تو پھر بھی ہمارا نقصان تو کوئی نہیں ہوگا۔ گویا نفاق ابھی ان کے دلوں میں ہے، اور وہ بہت اچھے پکی طور پر اسلام والے نہیں بنے۔ ظاہرتاً تو سب نے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ایمان، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، یہ کہو ہم اسلام لائے۔ ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اسلام لانے کے بعد ایمان کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ ایمان آہستہ آہستہ آتا ہے، ایک دم سے نہیں آتا، تو ان کے اندر بھی ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال دلوں میں کچھ بغض بھی تھا، اور بغض کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک شخص ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ شیبہ بن عثمان ان کا نام آتا ہے، جو کہ بعد میں انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ غزوہ بدر میں میرا باپ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے اور میرے چچا حضرت علی کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے، اور اس کا جوش انتقام میرے اندر اتنا زیادہ تھا، اور میرے دل میں اتنا غیظ و غضب تھا، اور اس موقع پر تو میں مسلمانوں کے ساتھ غنیمت سمجھ کے نکل گیا، اور مجھے یہ تھا کہ جیسے ہی مجھے کوئی موقع ملے گا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دوں گا، اور میں باقاعدہ طور پر راستے میں ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہا کہ ادھر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگنے لگے تو میں موقع پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچوں اور میں ان کو ختم کر دوں۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے جنگ میں پاؤں اکھڑنے لگے تو میں نے موقع پا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو دیکھا کہ ایک طرف حضرت عباس کھڑے اور ایک طرف جو ہے وہ حضرت ابو سفیان بن حارث جو ہے وہ کھڑے۔ تو میں نے پھر پیچھے ہی ہو گیا اور اپنا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میں کس طرف سے حملہ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یکایک مجھ پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دے کے بلایا کہ شیبہ یہاں پر آؤ۔ تو جب میں قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا اور دعا کی کہ یا اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں پھر نظر اٹھاتا تھا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایسا اثر ہوا کہ وہ سارا غیظ و غضب ان کے دل سے نکل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور کفار کا مقابلہ کرو۔ کہتے ہیں اب تو میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رہا تھا، اور پھر جب جہاد سے واپس ہم لوگ سب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشاندہی کر دی کہ تم مکہ سے اس نیت سے چلے تھے اور میرے گرد میرے قتل کے لیے گھوم رہے تھے، مگر اللہ کا ارادہ تم سے نیک کام لینے کا تھا جو کہ ہو کر رہا۔ تو اس وجہ سے ان کا ایمان اور زیادہ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پختہ ہو گیا۔ بہرحال تو مختلف قسم کے لوگ تھے جن کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک اپنا ڈیفرنٹ انداز جو ہے وہ دکھا رہا تھا۔ اسی سفر میں ایک اور شخص تھا جس نے اوتاس کے مقام پر پہنچ کے
دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اور ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہے. تو وہ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار سونت کے کھڑا ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ، کہ میں جو ہے وہ سو گیا تھا، تو یہ شخص آیا اور میری تلوار اس نے لے کر، جو کہ درخت سے ٹنگی ہوئی تھی، اس کو اپنے قبضے میں لے کر میرے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. تو میں نے اس کو جواب دیا کہ اللہ. اور یہ جواب سن کر اس کے تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی. تو میں نے اب وہ تلوار اٹھا لی اور میں نے اس کو یہ کہا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اب میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. تو جو راوی یہ بات سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ یہ دشمن قوم کا کوئی جاسوس ہے. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس دشمن خدا کی گردن مار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، رہنے دو، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنے والا ہے جب تک کہ میرا دین سارے دینوں پر غالب نہیں آ جاتا. آپ نے اس شخص کو کوئی بھی ملامت نہ کی اور اس کو آزاد چھوڑ دیا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساتھ بے شمار واقعات ہوتے ہیں. کسی نے جان جوکھوں میں ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہی مرعوب ہو جاتا ہے. اینی ویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں جا رہے تھے تو جاتے جاتے ان کو ایک درخت نظر آیا. اس درخت کو، یہ بڑا سا ہرا سا درخت تھا، اس کو ذات انوات کہا جاتا ہے. ذات انوات کہا جاتا تھا اور مشرکین جو تھے نا، مشرکین عرب، وہ اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اور اس کے پاس اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ میلے وغیرہ کیا کرتے تھے. تو یہ شرکیہ معاملات وغیرہ اس زمانے میں وہاں پر چونکہ ہوا کرتے تھے اور اس درخت کو بھی پوجا کرتے تھے اور آج بھی درختوں کو پوجا جاتا ہے. تو صحابہ کرام وہاں پہ جو بہت سارے نئے نئے ابھی ایمان لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے ایسے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ فوجی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے ایک ذات انوات بنا دیں جیسے کہ ان کے لیے مشرکوں کے لیے ذات انوات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں. یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ، یہ ان کے طور طریقے تھے اور تم لوگ بھی یقیناً پہلوؤں کے طور طریقوں پر ہی سوار ہوگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ناراضگی کا اظہار کیا اور اس قسم کے شرکیہ معاملات کے جو آج بھی ہم دیکھیں ہمارے کتنا زیادہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ درختوں کو باقاعدہ طور پر پوجا جاتا ہے. اور وہاں پر کتنے آپ ناردرن ایریاز کی طرف جائیں تو آپ کو بہت نظر آتے ہیں درختوں کے اوپر باقاعدہ طور پر وہ پٹیاں باندھی ہوئی اور منتیں اور نظریں نیازیں وغیرہ وہاں پہ معاملات کیے جاتے ہیں. یہ سب شرک کے اس میں زمرے میں آنے والی چیزیں ہیں. یہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اور یہ شرک کیا معاملات ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس فتح مکہ کے بعد باقاعدہ طور پر حضرت علی کو بھیج کر اور ان پورے کی پوری جو ذات انوات اور مختلف اور جگہوں پر بت جو تھے انہوں نے شرک کے معاملات کے لیے قائم کر رکھے تھے، ان سب کو ختم کروایا تھا اور توڑوا دیا تھا. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 تاریخ کو نکلتے ہیں اور 10 شوال کو 4 دن کے بعد وہ حنین کے مقام پر پہنچتے ہیں، تو مشرکین جو کہ بنو حوازن کے قبیلے کے لوگ تھے اور بنو ثقیف والے، وہ تو اپنے سارے کے سارے لوگوں کو لے کر آئے اور ان کے پاس جنگی لوگ جو ہے وہ 4000 تھے اور سب کو ملا کر ان کی تعداد جو ان کے بچے اور اہل و عیال سب آ چکے تھے تو وہ 24,000 کا لشکر کہا جاتا ہے. جنگی بہرحال ان کے پاس صرف اور صرف 4000 لوگ موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 یا 14,000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا مسلمانوں کے دلوں میں ایک غرہ اور فخر اور تکبر آ گیا اور ان کو یہ فیل ہوا
کہ پہلے احد بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر خندق ہوئی، اور پھر مختلف جو ہے وہ غزوات ہم نے لڑی، تو ہمارے سے کئی گنا مشرکوں کی تعداد ہوتی تھی، ہمارے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، اور جب ہم اتنے تھوڑے ہوتے تھے تب بھی ہم جیت جاتے تھے، تو اب تو ہم ان سے بہت زیادہ ہیں، تو لہٰذا اب تو فتح مشکل ہی نہیں ہے، وہ تو پلیٹ میں رکھی بیٹھی ہے اور ہمیں آرام سے مل جائے گی۔ تو ایک غرور کا معاملہ ان کے اندر آ گیا، لیکن اللہ کو غرور بالکل پسند نہیں، ظاہر ہے وہ تو مالک الملک ہے، تکبر تو اسی کی چادر ہے، اسی کا ازار ہے، اور جو کوئی تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ ان کی یہ تیاریوں کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں نے اپنی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے ایک غرور کا معاملہ کیا، اللہ کو ان کا یہ غرور پسند نہیں آیا۔ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ حنین کی وادی سے گزرنے لگے، صبح سحری کا وقت، آپ سب نے کہا سحری کے وقت میں نکلیں گے۔ اب بنو ثقیف والے بہت ہی زیادہ ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے کیا کہا، کیا معاملہ کیا کہ وہ حنین کی وادی میں انہوں نے اپنے ماہر تیر اندازوں کو نامینیٹ کر دیا، ان کو وہاں پہ ان کو لگا دیا، اور کہ جب مسلمان یہاں سے گزریں گے تو ان کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ کر دی جائے۔ جب یہ آپس میں ایک میدان میں ملے تھے اور میدان میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کا آپس میں آمنا سامنا ہوا اور ان کی کچھ لڑائی کا معاملہ ہوا، لڑائی کے بعد مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، اور وہ جو چتکبرے گھوڑے اور کے اوپر وہ سفید لوگ سوار تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول تھا جو کہ کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ جنگ کی مٹ بھیڑ ہوئی، یہ لوگ بھاگنے لگے وہاں سے۔ جب یہ کفار بھاگنے لگے تو مسلمان مال غنیمت لوٹنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی مسلمان مال غنیمت لوٹنے کے لیے حنین کی وادی میں آئے تو ان کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی، اور ایسی بوچھاڑ کی گئی کہ مسلمان ایک دم سے پریشان ہو کے اور تتر بتر ہونے لگے اور بھاگنے لگے، حتیٰ کہ سب کے سب بکھر گئے اور ادھر سے ادھر ہو گئے، اور صرف کہا جاتا ہے کہ 100 کے قریب لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جمع ہو گئے، حتیٰ کہ ہر کوئی بھاگ رہا تھا، اور کسی نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی بھی رکھوالی یا ان کی بھی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو پکارو کہ وہ کہاں ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی، یعنی کہ بیعت رضوان کی تھی، وہ کدھر ہیں؟ تو پھر حضرت یعنی اور سورہ بقرہ والے حضرات کدھر ہیں، اور وہ انصار کدھر ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا؟ سب کو چاہیے کہ وہ واپس ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں پر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر بھگدڑ میں آوازیں لگا رہے تھے کہ لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت ابو سفیان بن حارث یہ وہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتے رہے، لیکن اس وقت آپ کے خچر کی لگام انہوں نے پکڑ رکھی تھی، اور باقاعدہ طور پر دونوں خچروں کو روک رہے تھے کہ کسی طرح سے وہ آگے نہ بڑھ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ بہت جان فشانی سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے بلند آواز سے کہا، پکارا سب کو، تو سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح میرے آواز کو سن کر پلٹے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور سب نے جواباً کہا کہ ہاں ہاں ہم آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور موڑ نہ پاتا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے ہی کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 100 آدمی جمع ہو گئے تو پھر انہوں نے دشمنوں کا استقبال کیا اور دوبارہ سے لڑائی شروع کر دی۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ساری لڑائی دھواں دھار قسم کی جنگ شروع ہو گئی، گھمسان کر رن پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سے ایک مٹھی میں مٹی کو اٹھایا اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا کہ چہرے بگڑ جائیں۔
یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح سے پھیلی کہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مددگار ہوئی. کوئی آدمی دشمن کا ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں وہ مٹی نہ گئی ہو، لہٰذا اس مٹی کے جانے سے، ریت کے ذرات ان کی آنکھ میں جانے سے ان کو نظر آنا بند ہو گیا اور ان کی قوت جو ہے وہ ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا. ان کو شکست فاش ہوئی. بنو ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں، بچے تھے وہ سب کے سب مسلمانوں کے پاس آ گئے. اور اتنا زیادہ مال و غنیمت ان کو اس پر ملا، بہت زیادہ مال غنیمت ملا. 6,000 قیدی ان کے ہتھے چڑھے، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں اور 4,000 اوقیہ، یعنی آپ کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ 6-6.5 کلو سے جو ہے نا چاندی ان کو ملی. اور پھر اس کے ان سارے مال غنیمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جورانہ میں جمع کر کیا اور حضرت مسعود بن عمر غفاری کی نگرانی میں اس کو دے دیا اور خود جو ہے وہ طائف کی طرف روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اس مال غنیمت کو ایک جگہ رکھوا دیا جورانہ میں، لیکن ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا اور طائف کی راہ کیوں لی؟ کیونکہ ان میں سے بہت سارے جو لوگ تھے وہ بھاگ گئے اور انہوں نے جا کر اپنے آپ کو طائف میں جا کے چھپایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب غزوہ طائف کا معاملہ کیا اور ان کی طرف اپنی قدم جو ہے وہ بڑھائے. یہ قلعہ بند ہو گئے تھے وہاں پر جا کے. مالک بن عوف بھی اور اس کے علاوہ جو اور ان کے سردار تھے وہ بھی وہیں پر جا کے قلعہ بند ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب حضرت خالد بن ولید کی سرگردگی میں 1,000 فوج کا دستہ روانہ کیا. کس طرف؟ اسی طرف. اور خود طائف کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں نخلا، یمانیہ، پھر قرن منازل، پھر لیا سے گزرے اور مالک بن عوف کا جو ایک قلعہ تھا اس کو آپ نے منہدم کر دیا اور اس کو منہدم کر کے لیا کا قلعہ منہدم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس قلعے کا محاصرہ کر لیا. کہا جاتا ہے کہ وہ محاصرہ جو ہے اس نے بہت زیادہ طول پکڑا. کچھ کہتے ہیں 40 دن، کچھ کہتے ہیں 20 دن، کچھ کہتے ہیں 10 دن. بہرحال 15 سے 20 دن بھی اگر ہم لگا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا محاصرہ کیے رکھا. تیر اندازی، پتھر بازی، یہ سب کچھ ہوتا رہا. کافی مسلمان جو ہے اس میں زخمی بھی ہوئے اور 12 شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منجنیق وغیرہ نصب کی جس سے گولے پھینکے گئے اور قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے اندر پہنچ گئی آگ لگانے کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ انگور کے وہاں پہ درخت تھے ان کو بھی کاٹنے کا حکم دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ 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 سب کو اعلان کیا کہ بھئی جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آئے گا وہ آزاد ہے. اور 23 آدمی وہاں سے نکل کر مسلمانوں کے اندر آ گئے. کچھ لوگ آ کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے اور کچھ نے چھوڑ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرکار محاصرے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل انشاءاللہ واپس چلے جائیں گے. تو لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس ایک قدم سے خوش ہو گئے اور سب کے سب واپس پلٹتے ہیں جورانہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کہا گیا کہ آپ بنو ثقیف والوں کے لیے بد دعا کریں اور تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ اللہ سے دعا ہی انہوں نے کی اور ہدایت ہی کی دعا کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ معاملہ کو ایسے ہی چھوڑ کر ہدایت کی دعا کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، ہدایت کے لیے دعا تھی، قبول نہ ہوتی؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جب جورانہ میں آئے کئی روز مال غنیمت وہیں پر پڑا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہیں کی اور تاخیر اسی لیے کر رہے تھے آپ کے ہو سکتا ہے کہ بنو حوازن کا یا وہ جو بنو ثقیف والے جو لوگ ہیں وہ طائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائیں
اور جو کچھ انہوں نے کھویا ہے وہ سب کچھ انہی کو مل جائے. تو لیکن ہوا کیا, کوئی بھی واپس سے نہیں آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار اس مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. بے شمار مال غنیمت ملا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال غنیمت کو, بڑی حیرت کی بات تھی کہ انصار میں تقسیم نہیں کیا. انصار وہ لوگ تھے کہ جن کے جو مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر موقع پر ساتھ دینے والے تھے, ہر موقع پر انہوں نے ساتھ دیا تھا. جیسے آپ کہہ لیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو پھر بھی انصار مدینہ نے ساتھ دیا. یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر محفوظ چھوڑ دیا گیا تھا جنگ کے میدان میں, تو بھی انصار مدینہ ہی پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آئے تھے. لیکن بڑی حیرت کی بات کہ مال غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کس کے اندر کیا. دیکھیے, ابو سفیان بن حرب کو 40 اوقیہ دیا اور 1 چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے. اس نے آگے سے کہا میرا بیٹا یزید, تو آپ نے اتنا ہی یزید کو بھی دے دیا. اس نے کہا میرا بیٹا معاویہ, آپ نے اتنے ہی معاویہ کو بھی دے دیا. یعنی صرف ابو سفیان اس کے بیٹوں کو تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ مل گئے. پھر حکیم بن حزام, اس کو بھی 200 اونٹ دیے گئے. 100 اونٹ ان کو ایک جگہ آتا ہے, 200 اونٹ کا آتا ہے. یعنی کہ پہلے 100 اونٹ دیے, پھر اس نے اور مانگے تو آپ نے پھر ایک اور 100 اونٹ دے دیے. پھر صفوان بن امیہ, اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے, پھر 100 اونٹ دیے, پھر 100 اونٹ دیے. 300 اونٹ صفوان بن امیہ کو دے دیے. حارث بن کلدہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے, پھر 100 اونٹ. مطلب اتنے زیادہ ہر کوئی مانگے جا رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 40 اونٹ سب کو دیتے چلے گئے, یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے بے دریغ دیتے ہیں کہ انہیں فکر کا اندیشہ ہی نہیں ہے. تو بدو بھی جو ہے وہ مال کی طلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کی جانب انہوں نے سمٹنے پر مجبور کر دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتفاق سے درخت میں پھنس کر رہ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ریکویسٹ کی کہ مجھے لے لوگوں میری چادر دے دو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا, پھر بھی تم مجھے بخیل نہیں پاؤ گے, اور نہ ہی بزدل اور نہ ہی جھوٹا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں ہے, صرف خمس ہے, اور خمس بھی تم ہی پر لوٹا دیا جاتا ہے, وہ تم ہی کو پلٹا دیا جاتا ہے. خیر اللہ کے نبی نے یہ سارا کا سارا مال ان 9 مسلم جو قریش کے سردار تھے ان کو کیوں دیا؟ یہ مؤلفۃ القلوب کا معاملہ ہے, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے اور رکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مال دیا تھا. یہ بیسیکلی ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی قدم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے اوپر اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے لائے جاتے ہیں. وہ بالکل ایسے کہ جیسے جانور کو ہری ہری گھاس دکھائے نا تو وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے, اور آہستہ آہستہ اس کو محفوظ ٹھکانے تک پہنچا دیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کہہ لیں کہ راستے پر لانے کے لیے اس قسم کے حکیمانہ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو جائیں, اور یہ دین ان کے لیے خوشنما بن جائے, اور دین پر چلنا ان کے لیے آسان بن جائے. تو اس کو تالیف قلب کا معاملہ کہا جاتا ہے, اور زکوٰۃ کی تقسیم میں بھی مؤلفۃ القلوب کا ایک پورا کا پورا مد آتی ہے, اور یہ اسٹیٹ لیول پر جو حکمران آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے, ایک عام بندہ نہیں کر سکتا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بالکل مال غنیمت سے محروم کر دیا. تب ان کے دلوں میں ایک اعتراض سا آ گیا, اور دلوں میں تو ایک کھٹک آئی, لیکن ان کے زبان پر بھی اعتراض آ گیا
کہ یہ تو ہمیں تو حنین سے اتنا مال غنیمت ملا تھا اور ہمیں مشکل وقت میں پکارا گیا اور ہم ہی آڑے وقت میں کام آئے تھے، لیکن اب بھاگنے والوں کو اتنا عطا کر دیا گیا ہے اور ہم محروم ہیں اور خالی ہاتھ ہیں۔ بہرحال کسی نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، ان سے نہیں رہا گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس حاصل شدہ مال فے میں جو کچھ بھی کیا ہے اس پر انصار اپنے جی میں آپ پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ مال کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ 23 سال گزر چکے ہیں اسلام کو ہوئے ہوئے، 23 سال 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے نا، تو تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں اور مدنی دور کا 8 سال مدنی دور کے گزر چکے ہیں، لیکن مال کی محبت اتنا زیادہ انسان کے دل میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدم کے اوپر اعتراض کروا جاتی ہے اور شیطان ایسے دل میں مال کی محبت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی بات زبان سے نکلوا دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دل میں پیچ و تاب بھی کھا رہے ہیں، اور یہ مال ہی کی محبت تھی۔ اب وہ حدیث میں آتا ہے نا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرما دیا۔ اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کون سی تھی؟ وہ ابھی تک مکے والوں کو اور قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہی سمجھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کچھ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی تم مجھے بتاؤ تم کیا سوچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا یعنی کہ میرا بھی تو یہی خیال ہے، میں ان کے ساتھ ان سے کوئی الگ تو نہیں سوچ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اپنی قوم کو جمع کرو۔ حضرت سعد نے نکل کر انصار کو اس چھولداری میں جمع کیا، کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو انہیں داخل نہیں ہونے دیا، صرف اور صرف انصار کو ہی وہاں پہ جمع کیا گیا، باقی جو بھی آئے تھے انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ جب سب انصار جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد آئے اور آپ کو کہا کہ جی وہ سب آ گئے ہیں تو آپ تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا کہ انصار کے لوگوں، یہ ایسا خطبہ ہے آپ یقین کیجئے دل دہل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کر کے پھر فرمایا کہ انصار کے لوگوں، تمہیں یہ کیا چہمگوئی ہے کہ جو میرے علم میں آئی ہے؟ یہ کیا تمہاری چہمگوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے؟ اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ یعنی کہ ان کی بات کے انداز میں ایک کولڈ ایٹیٹیوڈ ہے، سرد مہری نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے، اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکان نہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری اور غمگساری کی۔ یعنی کہ یہ ساری باتیں انصار مدینہ نے ڈیفینیٹلی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں ان کو گنوائیں کہ یہ تم لوگوں نے احسانات جو ہے مجھ پر کیے، تم یہ کہہ سکتے ہو مجھے اے انصار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے ہو جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، یعنی وہ عارضی دولت مال غنیمت کی جو میں نے تالیف قلب کے لیے دی ہے تاکہ وہ مسلمان ہی رہیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا، یعنی تمہارے لیے تو تمہارا اسلام ہی کافی ہے، تم اس عارضی دنیا کی چیزوں کے پیچھے تم اب ناراض ہو گئے ہو۔ اے انصار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ڈیروں میں
لے کر پلٹو کہ لوگ اونٹ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ڈیروں میں لے کر پلٹو. تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری جگہ پر واپس جاؤں گا, تمہارے مدینہ میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا. اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا. اے اللہ رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں پر اور یعنی ان کے پوتوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. ہم راضی ہیں اس پر کہ ہمارے نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی وہاں سے بکھر گئے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی شان میں ان کو یہ بات بتائی اور پھر ان کے دل سے ساری کی ساری محبت جو ہے وہ نکل گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے اسی مال غنیمت کی تقسیم جب کر رہے تھے تو جب بنو ثقیف والے وہاں پر آئے اور وہاں قیدی بھی موجود تھے تو قیدیوں میں حضرت شیمہ بنت حارث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی, جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہیں پوری کی پوری باتیں بتائیں کہ جب تم چھوٹے سے تھے میں تمہیں گود میں لیتی تھی اور میں تمہارے لیے یہ جو ہے وہ پڑھا کرتی تھی کہ اس کو سردار بنا, اس کو سرداری کی شان دکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً وہ ساری باتیں یاد آ گئیں اور انہوں نے پہچان لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن شیمہ بنت حارث کی بہت قدر کی اور اپنی چادر بچھا کر اس پر ان کو بٹھایا اور پھر ان سے پوچھا, اسلام قبول کیا انہوں نے, اور پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں رہنا چاہتی ہو میرے ساتھ کہ واپس اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں. پھر انہوں نے ان کی قوم میں ان کو واپس بھی بھیجا اور ان کے ساتھ بہت ساری جو ہے نا تحفے تحائف انعامات کی شکل میں دے کر بھیجا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت کی تقسیم کر چکے تو پھر بنو ثقیف والے وہاں پر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے دلوں میں روب آ گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور جا کے اپنے رضائی, کوئی کہتے ہیں میں آپ کے رضائی چچا ہوں, کوئی کہتا ہے میں آپ کا رضائی ماموں ہوں, مختلف اپنے رشتے جو ہیں وہ گنواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو مال غنیم مال ہے وہ بھی سارا لوٹا دیں, ہمارے رشتہ دار بھی ہمیں لوٹا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ بھئی میں اب اس کا اختیار تو نہیں رکھتا کہ میں تو ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ کر چکا ہوں, تو میں کیسے اب ساری چیزیں تمہیں دے سکتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سب کو بلاتے ہیں اور پھر آگے سے ایک خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بھائی تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دیے جائیں. لہٰذا تم میں سے جو لوگ خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ واپس دینے کے لیے تیار ہوں وہ احسان کریں اور جو اس کے لیے تیار نہیں ہوں تو ہم ان کو آئندہ مال فے میں سے اس کا بدلہ دے دیں گے. مختلف اطراف سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ سب قیدی واپس کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر عدل و انصاف اور حقوق کے معاملے میں احتیاط کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مختلف آوازوں کو کافی نہیں سمجھا اور یہ فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ بھائی کون اپنا حق خوش دلی کے ساتھ چھوڑ رہا ہے اور کون جو ہے وہ شرما شرمی یہ کام کر رہا ہے. تو الگ الگ سب کو یہ بات بتائیں. پھر مختلف لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ اجازت حاصل کرنے کے بعد جب سب خوش دلی کے ساتھ اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے قیدی ان کو واپس کر دیے. تو یہ سارے کے سارا معاملہ ہوا اور جو بھی واپس تائب ہو کر پلٹا تھا تو ان کے سارے قیدی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کو واپس کر دیے تھے. تو بہت سارے خوبصورت معاملات اس میں ہمیں نظر آتے ہیں. یہ غزوہ اللہ کی طرف سے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھو تمہاری اللہ تو اس سے پہلے بہت سے مواقع پر غزوہ بدر میں, احد میں, خندق میں, خیبر میں, کون سے غزوات میں اور ابھی غزوہ حنین کے روز بھی تم اس کی دستگیری کی شان دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی اور زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے.
پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہیں آتے تھے. یعنی اللہ نے سکینت بھی نازل کی، اونگ نازل کی، فرشتے آسمان سے اتارے جنہوں نے سرخ رنگ کی پگڑیاں پہنی ہوئی تھی، سرخ رنگ کے تھے اور سفید رنگ کے تھے، اور چتکبرے گھوڑے ان پر سوار تھے. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ایسے لشکر اتارے تھے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. گویا وہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ نے جن کو دکھانے تھے ان کو نظر آ گئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ان کو اس حالت میں دیکھ لیا اور جا کے مشرکوں کو بتایا. اللہ کی طرف سے مدد ان کے بھی شامل حال ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ان کے لیے یہ سارے کے سارے معاملات کیے گئے. اور وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو اس سے عذاب دیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ ہے بدلہ کفر کرنے والوں کا. اللہ تعالیٰ نے اس جنگ حنین سے مجھے اور آپ کو اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی تھوڑے ہوگے تو مدد اللہ ہی کی طرف سے آئے گی، زیادہ ہوگی تو بھی فتح اللہ ہی کی مدد سے نصیب ہوگی. اگر تھوڑے ہوگے تو بدر کو دیکھ لینا، اور اگر زیادہ ہوگے تو حنین کو دیکھ لینا. فتح جو ہے وہ تعداد کے اوپر نہیں آتی، بلکہ اللہ ہی کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے تو پھر ہی فتح نصیب ہوتی ہے. لہٰذا ہمیشہ جنگ میں بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا، اللہ کی مدد پر کرنا. جب وہ حامی ہو جاتا ہے، جب وہ مددگار ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے سارے لشکروں کو مومنوں کا مددگار بنا دیتا ہے، ہوائیں بھی بھیجتا ہے، زمین کو بھی ممد و معاون بناتا ہے، فرشتوں تک کی مدد نازل کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہی تمام کے تمام دشمنوں کو الٹ دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جنگ حنین ہمیں یہی پیغام دیتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جوک در جوک جو ہے سب لوگوں نے اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں. مشرکین کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ناپاک ہیں. اب یہ جو ناپاکی ہے، اس ناپاکی کی وجہ سے فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس نہ وہ قریب آئے مسجد حرام کے اس سال کے بعد. تو گویا یہاں پر خاص طور سے حکم دے دیا گیا تھا. جو پیچھے ہم نے معاملہ پڑھا تھا نا، جو اعلان کرنے کے لیے دیا گیا تھا مشرکوں کو، وہاں سے اعلان برات کیا گیا تھا، اس میں اب ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں. کس سینس میں یہ ناپاک ہیں؟ یہ ان کی ناپاکی بیسیکلی دو حوالوں سے. ایک تو یہ کہ یہ کلمہ گو نہیں ہے، اور دوسری ناپاکی جو ہے وہ حالت جنابت کے بعد یہ لوگ غسل نہیں کرتے اور نہ ہی پاکیزگی طہارت کا اہتمام رکھتے ہیں. تو گویا دونوں حوالے سے یہ نجس بھی ہیں، ناپاک ہیں. بتوں کو پوجنے اور بتوں کو ماننے کی وجہ سے بھی یہ مشرک ناپاک ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں. اور اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب اعلان کیا، اللہ کا حکم آیا، آج تک مشرک کو مکہ کے باؤنڈری کے اندر جو ان کی انٹری ہے، ان کا داخلہ ہے، وہ منع ہے. اور باقاعدہ طور پر مکہ کی باؤنڈری پر لکھا ہوتا ہے نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ. تو گویا یہ وہ خطہ ہے خصوصی طور پر جہاں آج تک مشرکین داخل نہیں ہو سکتے. ہاں، اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ ایک حرم کا حصہ ہے جہاں صرف اور صرف مسلمان جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی وہاں پر نہیں جا سکتا. تو کتنی فضیلت اپنے آپ کی محسوس ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر بلند درجہ دیا ہے کہ اپنے گھر میں حاضری کا اللہ تعالیٰ اختیار صرف اور صرف ان کو دیتا ہے جو پاک ہوتے ہیں. اللہ ہمیں پاک، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اللہ نے صاف صاف یہاں پر ہمیں طریقہ بتایا کہ وہاں اللہ کے گھر میں کوئی مشرک نہیں آ سکتا. اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم اور حکیم ہے. اچھا، جب مشرکوں کو یہاں سے نکال دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد اب مسلمانوں کو تھوڑا سا یہ خوف آیا
کہ اگر ہاں یہ جو مکہ کے اندر سارے کرتا دھرتا جو تجارت کا سارا معاملہ تھا یہ تو سب مشرکین کے ہاتھ میں تھا، تو اگر یہ سب یہاں سے نکل جائیں گے تو یہاں پہ تو تنگ دستی آ جائے گی اور یہاں تو فقر و فاقہ آنے لگ جائے گا۔ اگر سب کرتا دھرتا لوگ بزنس مین یہاں سے نکل جائیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہم تو فقر و فاقے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دلا دی اور کہا کہ تنگ دستی کا خوف نہ کرو، اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، کیونکہ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تو اللہ آج بھی جب وہ اللہ کے اس وعدے پر توکل کر کے اور اس اللہ کے اس حکم کی اطاعت پر قائم رہے، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے کیسے ان کو غنی کیا کہ حج کی انڈسٹری ان کے لیے بہترین انڈسٹری بن گئی۔ اور کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں وہاں پہ نہیں ملتی، کون سا ایسا پھل ہے، کون سی ایسی کھانے کی چیز ہے، کون سی ایسی استعمال کی چیز ہے جو آج وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اللہ نے آج بھی ان کو اپنے فضل سے غنی کیا ہوا ہے، اور یہ حج ہی کی انڈسٹری سے وہ سب کچھ کماتے ہیں اور سارا اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اپنے سارے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ تو گویا اصول ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر توکل کر کے اللہ کے احکامات کو تھام کر چلتا ہے، اللہ اپنے وعدوں پر ان کو کبھی بھی نا امید نہیں کرتا، ان کے لیے وعدے پورے کرتا ہے۔ اللہ انہیں غنی کرتا ہے اور اللہ آج بھی ان کو غنی کیے ہوئے ہے۔ لیکن اب یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا تو یہ عہد تھا ان کے لیے کہ یہ مشرکین ناپاک ہیں اور مسجد حرام کے کریم پہ نہ پھٹکیں، لیکن عربوں کا حال آج بالکل الٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انہوں نے اللہ کے اس پاک سرزمین کو نان مسلمز کے لیے ایک عیاشی کا اڈا اور ایک ٹورسٹ پلیس بنانے کے لیے سب ہر قسم کے مشرکوں کو وہاں پہ بلا لیا ہے، اور وہ آ رہے ہیں اور سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے۔ اب وہاں مندر بھی بنیں گے، اور اب وہاں پر جو ہے وہ عیاشی کے اڈے اور وہ ڈانسنگ جو ان کے پبز ہیں، اور یہ ہر چیز جو ہے وہاں پر جو آپ کہہ لیجئے نا غلط قسم کے سارے معاملات وہ سب وہاں پر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی انڈسٹری فروغ پائے اور وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کے لیول پر جائیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو پوری دنیا میں ٹورسٹ پلیسز میں ہوتی ہیں وہ وہاں پر ہو، اور اس سے ہماری اور زیادہ اکانومی بڑھے گی۔ اللہ اس سے اکانومی نہیں بڑھاتا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے احکامات کو تھام کر میرے وعدوں پر توکل کر کے چلے گا، تنگ دستی کا خوف نہ کرو، غنی کرنے والا میں ہوں، میں ہی تمہیں غنی کروں گا۔ لیکن اگر وعدوں پر توکل نہیں کرو گے تو پھر تم اپنی خیر خود ہی منا لینا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، اور عرب خود ہی اپنی ہلاکت اور تباہی کا معاملہ کریں گے، اور وہ آج کر رہے ہیں، جو قرب قیامت کی نشانیوں کی میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ جنگ کرو اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب میں سے جنگ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ یہ بھی عام اعلان جنگ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو اللہ اور اس کے روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کو اپناتے نہیں ہیں، بلکہ حرام کو حرام نہیں سمجھتے، اور ان کو غلط معاملات میں ان کے اپنے سارے رویے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قتال کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان پر حاکمیت ختم کر کے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرا جائے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ قتال کی کہ انسان پر حاکمیت کو ختم کر کے اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے چند شرائط آتی ہیں۔ مسلمانوں کا ایک امام ہونا چاہیے، پھر یہ کہ جو لوگ یہ کام کریں ان میں دینداری غالب ہونی چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان پر علماء کا بھی اعتماد ہونا چاہیے۔ جو بھی جہاد کے لیے جائیں گے، قتال کے لیے جائیں گے، ان پر علماء کا بھی اعتماد ہو، اور اسباب بھی ان کے پاس سارے کے سارے موجود ہوں۔ یہ 4 شرائط ہیں قتال کی جو کہ ہمیں بتائی گئی ہیں۔ مسلمانوں کا امام ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ جو کام کریں جو یہ کام کرتے ہیں ان میں دینداری غالب ہونی چاہیے،
ان کا علماء پر کو بھی ان پر اعتماد ہونا چاہیے، اور ان کے پاس مقابلے کے لیے اسباب یا اسلحہ ہتھیار بھی ہونا چاہیے۔ اور قتال کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کریں گے اور انسان کی انسان سے حاکمیت کو ختم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنگ یا قتال کرنے کا اسی لیے حکم دیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے دین حق کو قائم کر دیا جائے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے وہ جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ تو کیوں کہا ان کو چھوٹا بن کر رہنے کے لیے کہا گیا کہ وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن، یا ان کو آپ کہہ لیجئے کہ جزیہ دینے کا حکم یا چھوٹا صاغرون بن کر رہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اب ان کی عقائد ہی خراب ہے نا، عقائد ہی خراب ہے ان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت بے باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، انا یؤفکون، وہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو گویا اہل کتاب کو صاغرون بن کر رہنے کے لیے حکم دیا گیا، اور حکم کیوں دیا گیا اس کی وجہ بتائی گئی کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہودی، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ ان کے عقیدوں میں ہی بگاڑ ہے، انہوں نے تو عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، عزیر کو بیٹا بنا لیا، لہٰذا ان کے عقائد خراب ہیں، اور وہ بے بنیاد باتوں پر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اپنے عقیدوں کو قائم کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کیا ہے، انا یؤفکون، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو گویا اصول کیا مل رہا ہے کہ وہ شخص جو بے بنیاد باتوں پر، بلا سند باتوں پر، سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے اپنے عقیدے قائم کرتے ہیں، وہ بہکے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی مار کے حقدار بنتے ہیں۔ اللہ کو وہ لوگ نہیں پسند جو بغیر سند اور بغیر دلیل کے یا بغیر کسی حجت کے کوئی عقیدے قائم کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ اپنی دلیل اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو جو مومن جو خود سچا ہے، سچی باتوں پر دلیل اس کے لیے ہونا لازم ہے، اور انہی دلیلوں پر وہ اپنا عقیدہ قائم کرتے ہیں۔ یہ اہل کتاب، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بے بنیاد باتوں پہ چل رہے ہیں، من گھڑت باتیں جو ان کے باپ دادا نے نکال لی تھی، کوئی جواز ان کے پاس ان کی کتابوں تک میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان سے اس وقت تک قتال کرو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دیں، یا وہ چھوٹے بن کر یا صاغرون بن کر نہ رہیں۔ جزیہ کس کو کہتے ہیں؟ جزیہ اس ٹیکس کو کہا جاتا ہے جو آپ کہہ لیجئے غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہنے کے لیے کوئی ٹیکس دیتے ہیں، اور جو سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کر رہنا ان کو جو ہے وہاں پر اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ مسلمان تو زکوٰۃ دیتے ہیں نا اور صدقات دیتے ہیں، لیکن اہل کتاب ٹیکس دیتے ہیں جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو حکومت مختلف قسم کی فیسلٹیز اس اپنے ملک میں رہنے کے لیے ان اہل کتاب کو دیتی ہے، اس فیسلٹیز کو اویل کرنے کا ایک ٹیکس ہوتا ہے جو وہ جزیہ کے طور پر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ مسلمان ریاست کے اندر اگر رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جزیہ دے کر رہیں گے، ادروائز وہ نہیں رہ سکتے۔ ریزن اللہ نے یہاں پر بتا دی۔ اگلی ریزن کیا بتائی جا رہی ہے؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، مطلب انہوں نے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے تو علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم جو حاتم طائی کے بیٹے ہیں، یہ پہلے عیسائی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اسلام قبول کر کے آئے تو انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، اور اس آیت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یہ جو اس آیت میں لکھا ہے کہ ہم اپنے علماء اور رہبانوں کو، احبار کہتے ہیں علماء کو، اور رہبان کہتے ہیں مشائخ کو، کہ ہم نے تو اپنے علماء اور مشائخ کو جو خدا بنانے کا الزام عائد کیا گیا ہے، تو ہم نے تو
ऐसा उनको कभी भी अपना अल्लाह और रब नहीं बनाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि ये वाकया नहीं है कि जो कुछ वो लोग हराम करार देते हैं तुम इसे हराम मानते हो, और जो कुछ वो हलाल करार देते हो तुम उसे हलाल मानते हो। तो उन्होंने अर्ज किया कि हाँ ये तो है, ये तो हम करते रहे हैं। तो बस आप सबने फरमाया बस यही उनको खुदा बना लेना है। तो ये बात उन लोगों के अंदर भी है कि वो उलमा को जो है और मशाइख को अल्लाह के अलावा अपना रब बना लेने का मामला करते थे। वो तो उलमा और दरवेशों को अपना रब बनाने का मामला करते थे। आज हमारा क्या मामला है? हम क्या अपने उलमा और दरवेशों को अपना रब नहीं बना रहे अल्लाह के अलावा? देखिए आज हमारा मामला भी बिल्कुल ऐसा है कि जो फुकाहा कह देते हैं, जो फलाने ने कह दिया, जो फलां बुजुर्ग कहता है, हमने बस वही बात करनी होती है, उसी की तकलीद जो है वो की जाती है, और उसी की तकलीद अंधाधुंध जो है वो फलां चीज जो है वो फलां बुजुर्ग ने निकाली है, फलां चीज करो, फलां चीज करो। फुकरा की तकलीद भी मशरूत कर दी गई है कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के अक़वाल के मुताबिक हो तो ही मानी जाएगी, उनको तस्लीम किया जाएगा, वरना उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। और ये सबसे बड़ा शिर्क है जो आज हम कर रहे हैं। कौन सा शिर्क? कि आज हम जिस तरह की जो अपने हुक्मरान बनाए हुए हैं, और हमारे हुक्मरान वो सेक्युलरिज्म को हम लेकर चल रहे हैं, और हम पार्लियामेंट को ये इख्तियार देते हैं कि वो जो कवानीन चाहे अपनी मर्जी से बना ले, चाहे उसमें अल्लाह के दीन के मुताबिक कोई हुक्म आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सेक्युलरिज्म की बात करके और हम अपने उसी को कवानीन को मानते हैं और उन्हीं को लेकर चलते हैं। ये भी बहुत चीज बड़ी है जो कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताई कि उन्हें अल्लाह के सिवा किसी के बंदगी का करने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो जिसके सिवा कोई, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं है, पाक है वो इन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग कर रहे हैं। तो गोया अल्लाह के अलावा अगर किसी और को मुस्तहिक इबादत बनाया जाएगा, या उसके कवानीन को माना जाएगा, या उसकी बातों को अपनी जिंदगी का जो है वो ज़ाब्ता हयात बनाया जाएगा, तो फिर ये क्या, कौन सा रवैया है जो अल्लाह के अलावा किसी और को लेके चला जाएगा? तो ये शिर्क का रवैया है। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानहू अम्मा युशरिकून, अल्लाह पाक है उस शिर्क से या उन मुश्रिकाना बातों से जो वो कर रहे हैं। तो अगर आज हम इस इस्लामी सरजमीन के ऊपर, इस्लामी रियासत पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह के कवानीन को तस्लीम ना करें और उन लोगों को अपना हुक्मरान नॉमिनेट करें और उन लोगों को इस खित्ते की बागदौड़ हवाले करें जो ना अल्लाह की ज़ात को मानते हैं, ना सिफात को मानते हैं, और ना ही अल्लाह को अल्लाह का हक देने के लिए तैयार है, ना अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं, तो फिर उन लोगों के साथ भी जंग करने का हुक्म है, ना कि ये कि हम उनके कवानीन जो हमारे अकायद ही के खिलाफ हों उनको तस्लीम करने का मामला कर रहे हों। अल्लाह ने बताया ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दें। अपना पूरा, फूंक से क्या, फूंक से बुझाने से क्या मतलब है? एक फूंक मारी जाती है और रोशनी बुझ जाती है। तो वो चाहते हैं कि हम ऐसे मामलात करें कि अल्लाह का नूर जो कि फैल रहा है उस जमीन पे, रियासत पर हत्तुल इम्कान ऐसे इकदामात लें जिसकी वजह से अल्लाह के अहकामात की इस सरजमीन पर नाफिज ना हो, निफाज़े इस्लाम का मामला ना हो, बल्कि सब इस चीज को छोड़ दें और ख़त्म ही कर दें। और पूरी ताकत और पूरी नफरी और पूरे के पूरे असबाब उन्होंने इस चीज को ख़त्म करने के लिए, अल्लाह के नूर को बुझाने के लिए बहरहाल इस्तेमाल कर रखे हैं। हर मैदान में, चाहे तालीम हो, चाहे सियासत हो, चाहे माशरत हो, मईशत हो, त्यौहार हो, रस्म रिवाज हो, कुछ भी हो जाए, लिटरेचर, मीडिया, हर चीज आज उनके हाथों में, और वो हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूकों से बुझा दे। हमारी पूरी नस्ल को जो है वो बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हर नस्ल, हमारी नस्ल को, आने वाली नस्ल को वो दीन से बेबहरा कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो वय्याबल्लाहु,
वो लेकिन अल्लाह ताला इसका इनकार करता है। तो जिस चीज का अल्लाह इनकार करता है, जो उस चीज के लिए फिर अल्लाह असबाब और वसीले खुद ही बना देता है। किस चीज से अल्लाह इनकार करता है? इल्ला अन युतिम्मा नूरहू, ये कि वो पूरा करके रहेगा अपने नूर को, वलौ करिहल काफिरून, चाहे मुशरिकों को, काफिरों को ये कितना ही नागवार हो, जो मर्जी उनको नागवारी गुजरे, जितना मर्जी वो लोग इसके खिलाफ स्टेप्स उठाना शुरू कर दें, अल्लाह ताला ने उनकी कोशिशों एफर्ट्स का इनकार कर दिया है। और जिस अल्लाह ने इनकार कर दिया कि वो चाहे उनको जितना भी नागवार होगा, जितना भी वो बड़ी सुपर पावर ही क्यों ना हो, अब जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो सकता। बल्कि अल्लाह ताला क्या करेगा? अल्लाह ताला अपने नूर को पूरा करके रहेगा। युतिम्मा नूरहू, अल्लाह ने अपने नूर को मुकम्मल करना ही करना है, अल्लाह ने अपने नूर को गालिब लाना ही लाना है। और अल्लाह उससे बढ़कर तो कोई दुनिया में है ही नहीं हुआ, और अपने असबाब और वसीले वो खुद ही पैदा करता है इस नूर को पूरा करने के लिए। इस नूर की तकमील के लिए उसने क्या किया? हुआ लजी अरसला रसूलहू बिल हुदा, अल्लाह ने वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा। व दीनिल हक़्क़ी लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही, और दीन हक के साथ भेजा ताकि वो गालिब कर दे तमाम के तमाम अदियान दीन के ऊपर। मतलब जिनसे दीन जितनी भी ज्यादा दुनिया में मौजूद है, तमाम अदियान के ऊपर इस दीन हक को गालिब करने के लिए उसने क्या किया? अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेज दिया। वलो करिहल मुशरिकून, और चाहे मुशरिकों को ये जितना ही नागवार हो क्यों ना हो, गोया अल्लाह ताला ने इस दीन को गालिब करना है, इस दीन को मुकम्मल करना है। ये दीन गालिब होने ही आया है, और जब अल्लाह ने इस दीन को गालिब करना है और उसके असबाब वसीले खुद ही बनाता है, तो मुझे और आपको ये सोचना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दीन को गालिब करने के लिए भेजा, और अरब से अजम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को गालिब करके दिखाया। पूरे के पूरे अरब से अजम तक ये नूर जो है वो अल्लाह के रहबर, हादिये रहबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरिए से फैला ही फैला, चाहे उनकी जितनी भी कोशिशें थी। और उसके बाद आहिस्ता 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 ये कम होता गया, और कुर्बे क़यामत में फिर पेशन गोई है कि पूरे के पूरे दुनिया के ऊपर इस्लाम फैल जाएगा। तो जब इस दीन ने फैलना ही फैलना है, चाहे कोई कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर रहा हो, तो मुझे और आपको ये सोचना है कि मैंने इस नूर को फैलाने के लिए अपना कितना किरदार अदा किया है, अपना कितना हिस्सा डालना है, अपनी कौन सी कोशिश की है, अपनी कौन सी सलाहियतों को लगाया है, अपने कौन से टाइम को खपाया है। अल्लाह हमें इसमें अपना किरदार अदा करने की तौफीक भी अता फरमाए, हमारी औलादों को भी इसके लिए चुन ले, और हमें अपनी निगाहों के सामने, हमें अपनी जिंदगी में ही इस्लाम पे निफाज इस्लाम की बहारें हमारे मुल्क पर होती हुई दिखा दे, और पूरी दुनिया में फिर इस दीन को फैलाने वाले अल्लाह सुब्हाना ताला हम और हमारे अहलो अयाल, हमारे रिश्तेदार, हमारी औलादें, और ए अल्लाह पूरी हिजबुल्लाह को इसके लिए लगा दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अखबारी रुहबर रुहबानी, उलमा तो क्या होते हैं? अंबिया के वारिस होते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके जो अक्सर लोग जो अहबार और रुहबान हैं, ईमान वालों, उनके से अक्सर उलमा और मशाइख क्या करते हैं? लयाकुलून अम्वालन नासी बिल बातिली, वो तो बातिल तरीके से लोगों का माल खाते हैं। तो गोया अगला अहले किताब के साथ कताल की वजह बताई जा रही है कि वो जो अखबार और रहबान को अपना अल्लाह के अलावा अपना रब बना के चलते हैं, उनका तो हाल ये है कि वो तो लोगों के माल, अक्सर उनमें से जो है वो तो लोगों के माल नाजायज और बातिल तरीके से खाते हैं, और यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह की राह से लोगों को रोकते भी हैं। ये उलमा और मशाइख जो अहले किताब के थे, उनका ये हाल था, और वो जुल्म ज्यादती और नाजायज और नाहक तरीके से, बातिल तरीके से लोगों के माल खाते थे। अच्छा जी, कैसे वो बातिल तरीके से माल खाते थे? एक तो ये कि वो आप ऐसे कर लीजिए ना कि वो बेसिकली उनके अंदर अपनी कन्फेशन का तरीका क्या होता है, अपने गुनाह के एतराफ का तरीका ये होता है कि वो चर्च में जाते हैं, और चर्च में जाकर और एक आप कह लीजिए रूम में तन्हाई में अपने पोप के सामने खड़े होकर अपने गुनाह का इतराफ करते हैं। फिर जो उनका पोप होता है, जो उनका पास्टर होता है, वो उनको कहता है कि भाई
ٹھیک ہے تمہارا یہ گناہ جو ہے میں اللہ سے کہوں گا کہ وہ معاف کر دے، لیکن اس کے بارے میں اس کے لیے تمہیں اتنا جو ہے پینلٹی دینی پڑے گی. ایک پینلٹی تم نے مجھے دینی ہے جو کہ چرچ کی پینلٹی ہوگی، اور ایک پینلٹی جو ہے وہ تمہاری اللہ کے ہاں فائن ہے جو تمہیں دینا ہی ہوگا. اور اس کے لیے وہ اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ باطل طریقے سے اس حوالے سے لے کر اور اپنی جیب میں جو ہے وہ گرم کرتے ہیں. اچھا، توبہ کا طریقہ اس کے برعکس ہماری شریعت میں بالکل مختلف ہے. ہماری شریعت میں اللہ نے توبہ کا طریقہ بڑا آسان بنایا، کوئی پینلٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے حضور اپنے آنسو جو ہے وہ بہائے جائیں، احساس خطا سے، اعتراف خطا سے، ندامت اور پشیمانی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اپنے آنسو بہائے جاتے ہیں، اللہ سے اصلاح کا وعدہ کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. اور ساتھ ہی اگر کچھ صدقہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو دے کر اور خوش کر دیا جائے، اللہ کے لوگوں پر خرچ کر دیا جائے مال، تو وہ زیادہ اس گناہ کی قبولیت کا جو آپ کہہ لیجیے اس توبہ کی قبولیت کا جو ہے وہ باعث بن جاتے ہیں. لیکن ان کا معاملہ یہ کچھ اور ہی ہوتا تھا. وہ پیسے کو لے کر لوگوں پہ خرچ کرنے کے بجائے اپنی جیبیں اس سے بھرتے تھے. اور خاص طور سے حضرت سلمان فارسی جو کہ فارس میں رہنے والے تھے، اور ان کا بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے قبول اسلام کا، کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور وہ ایسے تھے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ دین حق کی تلاش میں مختلف راہبوں کے پاس رہے، اور گھومتے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. اور پھر ایک باقاعدہ طور پر ایک غلام کی حیثیت سے پہنچتے ہیں، اور ایک کسی کے پاس غلامی کرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ راہب نے جو نبی آخر الزمان کی جو پہچان اور علامات بتائی ہوتی ہیں، ان علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. اور حضرت سلمان فارسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں، اپنے گھر والوں میں سے ان کو شامل کیا گیا. آپ نے فرمایا جنت 3 لوگوں کی منتظر ہے، اور 3 لوگ کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمار بن یاسر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کے لیے یہ باتیں تک فرما دی. ان لوگوں کا اپنا مشاہدہ حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے پادری کے پاس رہتا تھا، اور میں نے وہ پادری جب مر گیا تو اسے دفنانے کا معاملہ آیا، تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ جو آپ کے مال آپ لوگ اس کو دیتے تھے نا، یہ مال اس نے مٹکوں میں اپنے گھر میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے. تو لوگ نہیں مانے، لوگوں کے تو ایسے اندھے بلیفز ہوتے ہیں نا. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم غلط بات کرو. لیکن یہ تو چونکہ وہاں رہتے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ مال باقاعدہ سونا چاندی اور بہت مال جو ہے وہ بٹکوں میں جمع کر کے اس نے گھر کے فلاں کے کونے میں جو ہے وہ دبایا ہوا تھا. خیر بار جب انہوں نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بات غلط ہوئی تو الٹا ہم تمہیں ماریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے فلان جگہ میں جا کے دیکھ لو، اگر نہ ملا تو مجھے جو مرضی کر لینا. لوگوں نے جب جا کے دیکھا تو اس میں سے واقعی مٹکوں میں مال موجود تھا. پھر لوگوں نے اس جو ان کا راہب تھا اس کو خوب پتھر مارے اور خوب جو ہے وہ اس کو باقاعدہ دفنانے سے انکار کر دیا. یہ تو ان کے طریقے تھے. ہمارے طریقے آج ان کے یہ طریقے ہیں، تو ہمارے دور میں جو ہے وہ کیسے علماء اور راہب جو ہیں وہ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں. یہ صرف ان کے دور میں نہیں تھا، آج ہمارے دور میں بھی علماء جو کہ علماء سو آپ انہیں کہہ لیجئے، وہ کیسے مختلف دین کی احکامات اور دین کے معاملات کے لیے اب کوئی بھی فتویٰ دینے کے لیے یا کوئی بھی بات کرنے کے لیے ایک تو معاملات ہی ایسے بنا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے باطل طریقے سے وہ لوگوں کا مال حاصل کریں. اور یہ مختلف رسموں پر یا آپ کہہ لیجیے مختلف فوتگی کے اوپر یا میلاد کے اوپر یا مختلف ایسے دین کے ایسے ریچولز بنا دیے گئے ہیں جس کے اندر باقاعدہ دیگیں تقسیم کی جاتی ہیں اور پھر ان کو بلوا کے پڑھوایا جاتا ہے اور ان کو اس میں مال بھی دیا جاتا ہے اور پیسے لیتے ہیں اور جاتے ہیں اور تقریر کر کے آتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں اور جاتے ہیں اور دین کو بیچنے کا ایک معاملہ ہے اور وہ باقاعدہ طور پہ مال لوگوں سے اس طرح سے بٹورتے ہیں. اور پھر وہ جو فوتگی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں خاص طور سے بچوں کو بلایا جائے اور بچوں کو بلا کے اور جی اتنی دفعہ آپ قرآن کو ختم کر لیں اور قرآن پڑھوا لیں اور پھر دیگیں بٹوا دیں اور
अपने भी पेट उससे भरते हैं और अपने घर वालों के लिए भी जो है माल लेकर जाते हैं और वहां तक भी जो है वो खाना पहुंचाते हैं। तो महज बातिल तरीके से ये माल खाने का मामला करते हैं। पहले वो लोगों को मदरसों के बच्चों को घरों में बुलाया जाता था, अब कब्रों पे जाके पढ़वा के और वहां पर देगें बांटी जाती हैं। ये सब क्या है? ये दीन को इस्तेमाल करने का तरीका और बातिल तरीके से माल खाने का रवैया है। वह यसुद्दु अन सबीलिल्लाह, और इस हवाले से वो लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा मामला नहीं किया था कि वो किसी की फौदगी पर, अपने बच्चों की, अपने सहाबाए कराम की, अपनी बीवियों की, अज़वाज मुतहरात की, जो भी उनके बहुत ज्यादा करीबी तक लोग थे, उन तक की फौदगी के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कुरान खानी की खत्म और ये देगें और ये ऐसा कोई मामला नहीं किया था। ना ही सहाबाए कराम के किसी रवैये से पता चलता है, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैयों से ये पता चलता है, और ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्हें इतने महबूब थे, सहाबाए कराम ने इसाले सवाब के लिए कोई देगे पकवाई हो, या कोई मदरसों में या कोई बच्चों से कुरान पढ़वाने का एहतमाम किया हो, या खुद कोई कुरान खत्म किया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी ऐसे अमल से, ना सहाबाए कराम के किसी ऐसे अमल से ये साबित होता है। और मेरा ख्याल है उनके ईमान, उनके यकीन और उनका दीन पर अमल करने का तरीका बहरहाल हमसे बदरजहा बेहतरीन था। तो अल्लाह ने कहा कि ये ऐसे मामलात करके लोगों के माल बातिल तरीके से खा के वो लोगों को अल्लाह की राह पे आने से रोकते हैं। जो तरीका असल में बताया गया है फौदगी के ऊपर, वो अल्लाह ने के नबी ने क्या बताया कि मरने वाले मुंतजिर होते हैं उस बख्शिश की दुआ के जो उनको रिज़्क की सूरत में वहां पर पहुंचाया जाता है, और शैतान हमें वहां से हटा के जो असल उसको देने का मामला था रिज़्क की सूरत में, जो बख्शिश की दुआ उस तक पहुंचनी थी, उससे हटाकर वो हमें दूसरे रास्तों पर लेकर आ जाता है और ये गलत मामलात करवा देता है। अल्लाह ताला हमें इन बातों की हकीकत भी समझाए और इनसे बचने की तौफीक भी अता फरमाए। असल में ये शैतान है जो हमारे लिए गलत आमाल को मुज़य्यन करके दिखाता है। और वल्लज़ीन यकनिज़ून ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि, वो लोग जो कंज बनाते हैं सोने को और चांदी को और वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो ऐसे लोगों को फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। अल्लाह ने यहाँ पर क्या बताया कि नाजायज तरीके से माल तो खाते हैं और वहां पर अल्लाह की राह से रोकते भी हैं, और आगे फिर हिर्स और बुखल करने वालों का हाल बयान किया जा रहा है कि सोना और चांदी जमा करके उसको अपने लिए कंज बनाते हैं। कंज किसको कहते हैं? कंज बेसिकली वो माल होता है जो इंसान लोगों से महज इसलिए छुपा कर रखता है कि कोई उससे मांग ना ले, चाहे वो हम मटकों में छुपा के रखें, लॉकर्स में रखें या बैंक में जाके रखें, इसलिए महज छुपा कर रखें कि कोई हमसे वो मांग ना ले। और इस्तिलाह में कंज उस माल को कहा जाता है जिस माल के ऊपर अल्लाह का हक अदा ना किया जाए। अब आपके पास एक्सेसिव माल है तो आपने उसको कहीं रखा है, अब उस माल को आपने एक तो छुपा कर रखा है, ना उससे आप अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं और ना उससे आप लोगों को सदकात का मामला कर रहे हैं, बल्कि वो जो अल्लाह का हक था 2.5% ज़कात देने का वो भी नहीं दे रहे। तो जिस माल पर ज़कात भी अदा ना की जाए वो माल असल में कंज हो जाता है, और कंज उस खजाने को कहते हैं जिस खजाने को जमा करने के लिए ये वईद बताई जा रही है कि वो अल्लाह की राह में इस माल को खर्च नहीं करते। तो फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। मोमिन बखील नहीं होता। आप सब ने फरमाया था मोमिन ना झूठ बोलता है ना ही बुखल करता है, क्योंकि बुखल असल में इंसान के ईमान को बिगाड़ देता है। बुखल और हिरिस और बुखल, हिरिस की वजह से, लालच की वजह से ही तो बुखल होता है इंसान के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिरिस, भूखा भेड़िया भी किसी रेवड़, बकरियों के रेवड़ का इतना नुकसान नहीं करता जितना हिरिस और ईमान और बुखल, हिरिस और बुखल इंसान के ईमान का करते हैं। और बुखल तो उसके हवाले से पीछे हम पढ़कर आए कि ला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरुल लहुम, वो लोग ये गुमान ना करें कि ये जो अल्लाह ने जो उनको अपने फजल से अता फरमाया है उसमें के बारे में अगर ये वो बुखल करके रखेंगे, हुआ खैरुल लहुम, वो उनके लिए अच्छा है, ये बुखल, बल हुआ शर्रुल लहुम,
یہ ان کے لیے بہت برا ہے. سیطوقون، اور وہ عنقریب طوق پہنائے جائیں گے. کون سا طوق پہنایا جائے گا؟ یہ ان کے گلوں میں، حدیث بتاتی ہے، حشر کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں ان کا مال طوق پہنا کر ڈالا جائے گا، جس کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور یہ ان کی باچھوں کو پکڑے گا اور چیرے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تمہارا مال ہوں اور میں تمہارا خزانہ ہوں جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا. وہ صفت بخل جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ روک لینے والوں کے مال کو ہلاک کر دے اور خرچ لینے والوں کے مال میں برکت عطا فرما دے. بخل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بخیل اللہ سے بھی دور اور جنت سے بھی دور ہے، جبکہ سخی اللہ سے بھی قریب اور جنت سے بھی قریب ہے. اللہ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہ نے یہاں پر بتایا کہ ان کو تو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو. یہ بخل جو وہ کر کے رکھتے ہیں تو یہ جمع نہ کیا کریں. اب جب صحابہ کرام کو بخل سے روکا گیا اور مال جمع کرنے سے روکا گیا تو ان کے پاس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سونے چاندی تو جمع کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے تو پھر کیا چیزیں جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زبان جو ذکر الہی سے تر ہو، وہ دل جو شکر الہی سے معمور ہو، اور وہ بیوی جو دین کے راستے میں مددگار ہو. تو کیا جمع کرنا ہے؟ اب ذاکر زبان، شاکر دل اور دین کے مددگار ازواج کو جمع کرنا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یہ سونا اور چاندی جمع کرنے والوں کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ کون سا عذاب علیم ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوما، اس قیامت کے دن، یحما، وہ تاپے جائیں گے، علیہا، ان کے اوپر، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ سے تاپے جائیں گے. جہنم کی آگ جو کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے گرم ہے، اس آگ پر ان کو تاپا جائے گا. ان سونے اور چاندی کی تختیوں کو تاپا جائے گا اور پھر فتقوا بہا، اور پھر ان سونے چاندی کی تختیوں کو سے ان کو داغا جائے گا. کس چیز کو؟ جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو. ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو ان تختیوں، سونے چاندیوں کی تختیوں کو آگ پر، جہنم کی آگ پر دہکا کر داغا جائے گا. بھئی پیشانیوں کو کیوں داغا جائے گا؟ پہلوؤں کو کیوں داغا جائے گا؟ ان کی پیٹھوں کو کیوں داغا جائے گا؟ اس لیے کہ جب کوئی ان سے مانگنے آتا تھا تو وہ پیشانی پہ اپنے ماتھے پر بل ڈال لیتے تھے، تیوریاں چڑھا لیتے تھے اور 111 بجا لیتے تھے اور کہتے تھے کیا تم ہر وقت مانگنے کے لیے آ جاتے ہو. اور پھر پہلوؤں کو اس لیے داغا جائے گا کہ جب کوئی ان کی طرف مانگنے کے لیے آتا تھا تو وہ پہلو بدل لیتے تھے، دوسری سائڈ پر ہو جاتے تھے کہ کیا یہ تو ہر وقت مانگنے آ جاتی ہے. ظہورہم، ان کی پیٹھوں کو اس لیے داغا جائے گا کہ وہ پیٹ پھیر کر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ میں اس کو دیکھوں گا اور نہ ہی میری آنکھیں ملیں گی اور نہ ہی مجھ سے سوال ہوگا. لہٰذا ان کے ان تینوں اعضاء کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو وہ خزانے کا مزہ جو تم نے اپنے لیے کنز بنا کے جمع کر کے رکھا تھا. تو گویا ڈانٹ ڈپکار بھی ہو رہی ہے، تاپا بھی جا رہا ہے، ہر قسم کے معاملات کیے جا رہے ہیں. یہ ان سونے چاندی اور مال کو جمع کر کے رکھنے والوں کے لیے جو بخل کر کے اس کو کنز بناتے تھے اور اس پر زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے تھے. اچھا، یہ معاملہ جو ہے یہ صرف اور صرف سونے چاندی کے تک ہی نہیں ہے، بلکہ مویشیوں کے حوالے سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ مویشی جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور اگر ان کی بھی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو ایک طویل حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ وہ لوگ جو سونے چاندی
پر اس کا حق ادا نہیں کرتے، حشر کے دن اس حال میں رکھے جائیں گے کہ ان کو حشر کے میدان میں لٹایا جائے گا، وہ مال تختیوں کی شکل میں بنا کر دہکا کر اس کے اوپر داغا جائے گا، جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر دہکایا جائے گا، پھر داغا جائے گا، پھر ان کے ساتھ ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور یہ عمل جاری رہے گا پورے حشر کے دن یہی معاملہ ہوگا، اور حشر کا دن 50,000 سال کے برابر کا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی آتا ہے کہ جس نے اپنی بکریاں، گائے، اونٹوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوگی تو اس کو حشر کے میدان میں اسی طرح سے لٹایا جائے گا، اور یہ جانور ان کو اپنے پیروں یا کھروں کے ساتھ کچلیں گے اور ان کو اپنے سینگ ماریں گے اور وہ بلبلائیں گے، اور یہ عمل جاری رہے گا، اور حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ ہمیں حرص سے بچا، بخل سے بچا، طمع سے بھی بچا، لالچ سے بھی بچا، اور اللہ ہمیں شح نفس سے بچا کر کھلے ہاتھوں زکوٰۃ اور صدقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہم فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر قبول فرما لیں۔ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے۔ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں، یعنی اللہ نے اس کو سال میں مہینے کتنے رکھے ہیں؟ 12 ہی رکھے ہیں۔ کوئی کیلنڈر اٹھا کر دیکھ لیں، سولر لے لیں، لیونر لے لیں، کرسچن لے لیں، اسلامک لے لیں، ہندوؤں کا لے لیں، عیسائیوں کا لے لیں، اس کا لے لیں، جو چائنیز کیلنڈر ہے یہودیوں کا لے لیں، جو کیلنڈر اٹھا کر دیکھ لیں گے ہر کیلنڈر میں مہینوں کی تعداد ہمیں 12 ہی ملتی ہے، کیونکہ اللہ نے جب سے زمین آسمان پیدا کیا ہے اللہ نے سال میں 12 ہی مہینے رکھے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرام رکھے ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں اللہ کا حکم یہ آیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، یعنی قتال مت کرنا۔ ان مہینوں کو حرام بنایا گیا، اور یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ذیقعد، پھر ذیقعد، ذی الحج اور محرم 3، اور پھر ایک ہے رجب، یہ 4 مہینے۔ ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ کوئی بھی قتال جدال، لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں کرے گا، اور یہ کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ بیسیکلی اس لیے کہ حج کا مہینہ جو ہے حج کے لیے 3 مہینے، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، تاکہ لوگ آرام سے نکلیں اور آرام سے بحفاظت اپنے اپنے گھروں کو واپس پہنچیں حج کے لیے، اور رجب جو انہوں نے رکھا تھا وہ بھی عمرے کا مہینہ تھا، اس میں وہ لوگ نکلیں اور کوئی قتال جدال نہیں ہوگا، اور آرام سے سیفلی وہ نکلیں، عمرہ کریں اور واپس اپنے اپنے گھروں کو پہنچیں۔ اللہ نے تو ان کی سیفٹی کے لیے یہ 4 حرام مہینے ٹھہرائے تھے، لیکن اللہ نے کہا ایک تو اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی تم سے لڑتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اگر کوئی تم سے قتال کرے تو پھر تم جواب دے کر مل کر ان سے لڑ سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو یہ کہ اللہ تو تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا جوابی کارروائی کا جواز دیا گیا ہے، لیکن کہ تم پہ کوئی اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھے رہنا، بلکہ تمہیں ان سے لڑنے کا حق اور جو ہے اختیار اللہ نے دے دیا ہے، لیکن خود سے خود پہل نہیں کرو گے۔ جان رکھنا اپنے سارے معاملات میں اللہ سے تقوی کر کے ہی سارے معاملات کرنا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ بے شک نسی جو ہے وہ کفر میں ایک اضافہ ہے، ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، جس سے یہ کافر لوگ کیا کیے جاتے ہیں، یضل بہ الذین کفروا، وہ کافر لوگ اس کی وجہ سے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ نسی کیا ہے جس سے کافر لوگ مزید گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کیسے کافرانہ حرکت تھی کفر میں مزید؟ کیونکہ اللہ نے بتایا یحلونہ عامن ویحرمونہ عامن، وہ ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے تھے وہ؟ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد کو پوری بھی کر دیں اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بھی کر لیں۔ یزین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ان کے برے اعمال ان کے لیے شیطان نے کیا کیے؟ مزین کر دیے اور ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا گیا کرتا۔ یہ نسی کیا تھا؟ یہ نسی بیسیکلی ایک عقیدہ تھا
ایک غلط روی تھی، عرب میں رائج تھی. انہوں نے یہ اپنی کنوینئنس کے لیے رائج کر رکھا تھا. نسی کا عقیدہ یہ تھا کہ جس کو اللہ یہاں پر ظلم کہہ رہے ہیں، اور ایک کافرانہ حرکت ہے جو کہ کفر میں مزید ایک کفر کا معاملہ ہے. ہوتا یہ تھا کہ یہ جو اللہ نے 4 مہینے حرام کیے تھے نا، لڑائی جھگڑا اس میں نہیں کرنا، تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جب دیکھتے تھے کہ کوئی ایسا قافلہ گزر رہا ہے جس کو لوٹ مار کر کے بہت سارا مال حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ کوئی حرام مہینہ ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی طرف سے اس میں لوٹ مار کو جائز کر لیتے تھے، اور ایک اور کسی حرام مہینے کو حلال جو نارمل مہینے ہوتے تھے ان کو حرام مہینہ بنا دیتے تھے. تو کسی مہینے کو حرام کر دیتے تو کسی مہینے کو حلال کر لیتے تھے، صرف اپنے سکون کے لیے اور اپنے لوٹ مار کے معاملے کو آسان کرنے کے لیے. تو ایک تو وہ یہ کرتے تھے. تو دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ ہر 3 سال کے بعد ایک مہینے کا اضافہ کر دیتے تھے. اس سے ہوتا یہ تھا کہ ہم دیکھیں اگر تو لیونر کیلنڈر میں یعنی قمری کیلنڈر میں 10 دن کا فرق ہر سال میں پڑتا ہے، تو 3 سال کے بعد وہ ایک مہینہ 30 ڈیز کا اس میں ایڈ کر دیتے تھے. اور یہ ایڈ کرنے سے کیا ہوتا تھا کہ ہر سال حج پھر ایک ہی سیزن میں آتا تھا. عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی 10 دن پیچھے ہوتا جاتا ہے تو حج بھی اسی طرح سے چینج ہوتا رہتا ہے. کبھی گرمیوں میں آتا ہے، پھر آہستہ 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 وہ سردیوں میں آتا ہے، پھر وہ آہستہ 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 گرمیوں میں آتا ہے. تو ہر 33 ایئرز کے بعد جو 34th ایئر ہوتا ہے اس پہ حج اپنے جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ آج جیسے اب جس سیزن میں آیا ہے تو اتنے سالوں کے بعد اسی طرح سے وہ آتا ہے. اب یہ تین چونکہ 30 ڈیز کو وہ ایڈ کرتے تھے، تو پھر حج گرمی میں اور سردی میں آنے کے بجائے کیا ہوتا تھا، وہ ہمیشہ ایک ہی سیزن میں آتا تھا. اور وہ یہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ سیزن ہوتا تھا جس میں وہ خوب ان کی کھجوریں پکتی تھیں، اور وہ زر مبادلہ وہ اس حوالے سے لوگوں سے اپنی تجارت کا معاملہ کر کے کماتے تھے، اور حج کی انڈسٹری سے بہت جو ہے وہ مال کماتے تھے. تو اسلام دیکھیں پوری انسانوں کے لیے آیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، صرف عربوں کے لیے تو نہیں آیا. تو انہوں نے یہ معاملہ اپنے لیے کر کے رکھا ہوا تھا. اور ہر 3 سال کے بعد جب وہ ایک مہینے کو ایڈ کرتے تھے تو اس کی وجہ سے پورے کا پورا حساب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا تھا اور گڑبڑ ہو جاتی تھی. جو ایکچوئل سیکوینس ہوتی تھی نا وہ رہتی ہی نہیں تھی. جس سال میں روزے آنے چاہیے تھے، جس مہینے میں حج آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آ پاتا تھا، اور وہ سارا نظام جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کو حج کے لیے بھیجا تھا، وہ سال تھا جب حج ابھی پورے اپنی اصل وقت میں نہیں آیا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حج ادا کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے خطبے میں کہ اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے. اور اس کے بعد اس نسی کے عقیدے کو بھی ان آیات کے حوالے سے ختم کر دیا گیا تھا. یہ برے اعمال شیطان نے ان کے لیے کیوں خوشنما بنائے تھے؟ کیونکہ دنیا کی محبت کے چکر میں ان کو مال کی محبت نظر آتی تھی، اور اس میں انہوں نے اپنے خود ساختہ عقیدوں کو جو ہے وہ اختیار کر رکھا تھا. اللہ نے ان کے ان خود ساختہ عقیدوں کی نفی کر دی تھی. اللہ تعالی ہمیں دین کے تمام احکامات کو اسی طرح ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے اللہ تعالی ہمیں بتانا چاہتا ہے، اور ان احکامات کو ہمارے دلوں میں راسخ کر کے ہمیں ہمارے اعمال سے اس بات کا ثبوت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ بخل سے ہمیں بچائے، اللہ شح نفس سے ہمیں بچائے، تنگی سے ہمیں بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین کو پورے کے پورے رضامندی سے قبول کر کے اور اس کے لیے آگے اپنے پورے ہمت اور طاقت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین.